اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی۔ اپنی تقریر کا آغاز عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پاک دامن پر الزام لگانا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے، پیار، محبت، عزت، نرمی سے بول کر تو دیکھے، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو نا، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر، اپنا طور طریقہ؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف عورت ہی جانتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا کہ میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، اگر آپ اس بندے سے اور زیادہ خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا کہ میں اسے اور ایک بیٹی عطا کروں گا، اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں ہو کر غیروں کی طرح ہوتی ہے، گھر میں ہو کر غیروں کی طرح ہوتی ہے، بیٹیاں دانوں کے پودوں کی طرح ہوتی ہے۔ اپنی تقریر کا آغاز وسیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ عین سے عالم انسان کی علمبردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، ری سے رانائی کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ اے عورت، تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں خود جنت سے عطاء ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہو، تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد تو اس کو معاشرے میں اس کی پہچان اور اس کی عزت دلواتی ہو، اور ضرورت پڑنے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان۔ 14 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا، تم خدیجہ کے جیسے تاجر ہوئی، رفیدہ تھی جو تم طبیبہ بنی، اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کی کیا میں اکھاڑتی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی معذر ملت، تم ہی عرفہ، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی ہو ننھی زینب جو تم معلم بھی ہو، مسیحا بھی ہو، وکالت جو کرتی منصف بھی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ہر زمانے کی رگے جان ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان، تم ہی معذر ملت، تم ہی عرفہ، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی ہو ننھی زینب جو تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مدعا معاشرے میں ایک نئی روح پھونک گئی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھر کو اجالا کر دیتی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے۔ ہمارے نہیں